حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمیر بن ہاشم کے فرزند مصعب صرف بنو عبدالدار کے جوانوں ہی کی آبرو نہ تھے، بلکہ فی الحقیقت سارے مکے میں ان جیسا خوبرو، سجیلا اور خوشپوش نوجوان کوئی نہیں تھا۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے تمول اور آسودہ حالی کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے فرزند کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ مصعب کی جوانی حسن صورت اور نظافت پسندی کا نہایت حسین امتزاج تھی۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی کپڑے پہنتے اور عمدہ سے عمدہ خوشبویات استعمال کرتے تھے۔ جس گلی سے گزرتے وہ گلی مہک جاتی تھی۔ ان کے ایک جوڑے کی قیمت 200 درہم تک ہوتی تھی، جو اس زمانے میں ایک خطیر رقم متصور ہوتی تھی۔ پاؤں میں زری حضرمی جوتا ہوتا تھا۔ میاں ناخت کے یہ نرم و نازک نوجوان اپنے وقت کا بیشتر حصہ اپنی تزئین و آرائش اور خوبصورت زلفوں کو بنانے اور سنوارنے پر صرف کرتے تھے، لیکن اپنی خوبروئی اور خوشپوشی کے باوصف وہ نہایت پاکیزہ سیرت اور اخلاق کے حامل تھے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو مصعب کے پاک اور صاف دل و دماغ نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ پرستاران حق ان دنوں بڑے مصیبت زدہ دور سے گزر رہے تھے۔ مشرکین نے اپنے ظلم و ستم سے توحید کے شہدائیوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے ہمراہ حضرت ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے۔ اسی پرآشوب زمانے میں نوجوان مصعب ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادئ ایمان سے مخمور ہو کر حضور کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ اب وہ اکثر دربار رسالت میں حاضر ہوتے اور فیضان نبوی سے مقدور بھر بہریاب ہوتے تھے۔ شروع میں حضرت مصعب نے اپنا اسلام گھر والوں سے پوشیدہ رکھا۔ اس میں 2 مصلحتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی مشفق ماں کو، جو ان سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، آزردہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری یہ کہ وہ اپنی ماں سے اتنی مالی مدد حاصل کر لیتے جس سے وہ مظلوم دینی بھائیوں کی تذکیری کر سکتے تھے، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ایک دن کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ نے، جو ابھی مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، انہیں کہیں رب واحد کی عبادت کرتے دیکھ لیا، اور انہوں نے فوراً ان کی والدہ اور دوسرے اہل خاندان سے جا کر کہا، تم مصعب پر جان چھڑکتے ہو اور وہ محمد کے دین کو محبوب بنائے پھرتا ہے۔ حضرت مصعب کی ماں خناس بنت مالک اور دوسرے اہل خاندان پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ مصعب سے ان کی والہانہ محبت بے پناہ نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو انہیں خوب زد و کوب کیا، پھر رسیوں سے جکڑ کر قید تنہائی میں ڈال دیا۔ مصعب دین حق سے منہ موڑ کر پھر والدہ اور دوسرے عزیزوں کی محبت اور شفقت کا مرجع بن سکتے تھے، لیکن بادئ توحید نے انہیں کچھ ایسا مست کر دیا تھا کہ عیش و راحت سے محرومی اور قید و بند کی مصیبتیں خندہ پیشانی سے قبول کر لیں، لیکن دین حق سے منہ موڑنا گوارا نہ کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ادھر کفار کا معاملہ مسلمانوں سے شدید تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ رسول اکرم نے ستم رسیدہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 12 مردوں اور 4 خواتین کا مختصر سا قافلہ فی الفور ہجرت کے لیے آمدہ ہو گیا۔ راہ حق میں سب سے پہلے غریب الوطنی اختیار کرنے والے ان بلا کشان اسلام میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شامل تھے، جو موقع پا کر اپنی قید سے بھاگ نکلے اور اس قافلے کے ساتھ حبش جا پہنچے۔ ابھی ان مہاجرین اللہ کو حبش میں 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ انہوں نے قریش مکہ کے مسلمان ہو جانے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ترک کر دینے کی خبر سنی۔ علامہ ابن سعد اور بلازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ خبر سن کر سب مہاجرین مکے کی طرف واپس ہو گئے۔ البتہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ بعض مہاجرین وہیں ٹھہرے رہے۔ بہر صورت حضرت مصعب ان اصحاب میں شامل تھے جنہوں نے مکہ کو مراجعت کی۔ شہر کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد تھی، تاہم انہوں نے حبش کی طرف پلٹنا مناسب نہ سمجھا اور ان میں سے ہر ایک
عمائد قریش میں سے کسی نہ کسی کی امان حاصل کر کے شہر میں داخل ہو گیا۔ حضرت مصعب نے با اختلاف روایت نضر بن الحارث بن کلیدہ یا ابو عزیز بن عمیر کی پناہ حاصل کی۔ حبشہ سے ان اصحاب کی مراجعت فرمانے کے بعد قریش کی ستم آرائیوں میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ حضور نے پھر ہدایت فرمائی کہ جس مظلوم مسلمان سے بن پڑے وہ حبش ہی کی طرف ہجرت کر جائے۔ اب کی بار 80 سے زیادہ مردوں اور 19 یا 20 خواتین نے حبش کی راہ لی۔ حضرت مصعب اس قافلہ حق میں بھی شامل تھے۔ اس مرتبہ ان کے بھائی ابو الروم بن عمیر نے ان کا ساتھ دیا۔ مشرکین قریش نے ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن یہ سب کسی نہ کسی طرح حبش پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت مصعب ایک مدت تک حبش میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے اور پھر مکہ واپس تشریف لے آئے۔ ارباب سیر نے ان کے سال مراجعت کی تصریح نہیں کی، لیکن خرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت مدینے سے 3-4 سال پہلے حبش سے مکہ واپس آئے اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ اپنے آقا و مولا کی خدمت اقدس میں گزارنے لگے۔ حضرت مصعب حبش سے اس حال میں واپس مکہ آئے کہ غریب الوطنی نے ان کی رانائی اور خوشپوشی کو خواب و خیال بنا دیا تھا۔ اب بوسیدہ اور موٹے جھوٹے کپڑے جن میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے ان کے زیب بدن ہوتے تھے۔ جسم کی نرم و نازک کھال موٹی اور کھردری ہو گئی تھی، چہرہ سد گیا تھا اور رنگ برگ خزاں رسیدہ کی طرح پیلا پڑ گیا تھا، لیکن اس مرد حق آگاہ کی شنا استقامت و عزیمت میں ذرا برابر فرق نہ آیا تھا۔ وہ اپنے آقا اور مولا کی خدمت اور زہد و فخر کی زندگی کو عیش و تنام کی ہزاروں زندگیوں پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت مصعب ایک دن دربار نبوت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ ان کے جسم پر کوئی کپڑا ایسا نہ تھا جس میں پیوند نہ لگے ہوں، اور پھر یہ کپڑے بھی سخت موٹے اور کھردرے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حالت میں دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ ایک اور موقع پر وہ مجلس نبوی میں اس طرح حاضر ہوئے کہ ستر پوشی کے لیے معمولی کپڑا بھی میسر نہ تھا، جسم کو ایک کھال کے ٹکڑے سے باندھ رکھا تھا اور اس کھال میں بھی جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک کپکپا دینے والا منظر تھا۔ جو جسم کبھی ریشم کے سوا کسی لباس سے آشنا نہ تھا، آج وہ ایک بوسیدہ کھال میں ملبوس تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام راہ حق کے اس نرالے مسافر کو اس عجیب لباس میں دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضور نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، چند سال پہلے میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا کہ سارے مکے میں اس سے بڑھ کر ناز و نعمت کا پروردہ، خوش روح، خوش پوشاک اور آسودہ حال کوئی نہیں تھا، لیکن آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اس نے اپنی تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا ہے، اور حسنات سے شغف نے اس کو دنیاوی لذات اور اسباب راحت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حضرت مصعب کے اسی جذبہ ایثار اور اخلاص فی الدین نے انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرجع شفقت بنا دیا تھا، اور دربار رسالت میں بھی انہیں خصوصی درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے حضور کی صحبت اطہر سے خوب فیض اٹھایا۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے ہادی اکرم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور قرآن کی جو سورہ نازل ہوتی اسے فوراً حفظ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد وہ ایک عالم دین اور فقیہ سمجھے جانے لگے۔ حضور نے تبلیغ و دعوت کے لیے جن صحابہ کرام کو بطور خاص تربیت دی، حضرت مصعب بھی ان میں سے ایک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برسوں سے معمول تھا کہ ایام حج میں زائرین حرم کے مختلف قبائل کے پاس جا کر انہیں دعوت توحید دیتے تھے، لیکن مشرکین قریش اپنے مخالفانہ ہتھ کنڈوں سے ان لوگوں کو حق کی طرف مائل نہ ہونے دیتے تھے۔ سن 10 نبوت کے موسم حج میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب صورت پیدا کی۔ حضور تبلیغ کرتے کرتے چند ایسے خیموں کے پاس پہنچ گئے جن میں یثرب سے آئے ہوئے کچھ سعید الفطرت لوگ قیام پذیر تھے۔ یہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے۔ یہ لوگ یہود کے قرب اور بعض دوسرے عوامل کی بدولت نبی آخر الزماں اور دین ابراہیم کے نام سے کلیتاً ناآشنا نہیں تھے۔ حضور نے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت بیان کی تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ نے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی
تو ان کے دل بالکل ہی پگھل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، واللہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہر وقت یہود کی زبان پر ہے، دیکھنا یہود کہیں ہم سے قبول حق میں سبقت نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ خزرج کی ان خوشبخت ہستیوں کا قبول اسلام گویا انصار میں صبح سعادت کا طلوع تھا۔ اللہ کے مقدس بندے جب دولت ایمان سے مالا مال ہو کر یثرب واپس ہو گئے تو انہوں نے وہاں تیزی سے دین حق کی تبلیغ شروع کر دی اور چراغ سے چراغ جلنے لگا۔ چنانچہ اگلے سال 11 نبوت میں 12 مسلمان 10 خزرجی اور 2 اوسی سرور کونین کی زیارت کے لیے مکہ پہنچے۔ حضور کو ان کے آنے کا حال معلوم ہوا تو آپ ایک رات ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے بڑھ کر آپ کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ واپسی کے وقت ان اصحاب نے حضور سے التجا کی کہ انہیں قرآن پڑھانے اور دین کی باتیں سکھانے کے لیے ایک معلم عطا کریں۔ حضور نے اس اہم کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو منتخب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ تبلیغ حق اور مسلمانوں کی تنظیم و تعلیم کے لیے یثرب چلے جائیں۔ ایثار و خلوص کا یہ پیکر جمیل اپنے آقا اور مولا کا حکم پاتے ہی کسی عذر اور تعمل کے بغیر اسلام کا پہلا داعی بن کر فوراً یثرب روانہ ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے یثرب میں اپنی ذمہ داریوں کو نہایت احسن طریقے سے نبھایا۔ ان کی سادگی، پاک بازی، انکسار، شیریں مخالی اور بلند اخلاق نے چپکے چپکے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ ان کا معمول تھا کہ اپنی قیامگاہ یعنی حضرت اسد بن زرارہ کے مکان پر لوگوں کو بلاتے اور انہیں دین کی باتوں کی تعلیم دیتے۔ اس کے علاوہ وہ اکثر اوس اور خزرج کے مختلف محلوں اور گھروں کا چکر لگاتے اور لوگوں کو ایسے بلیغ اور احسن انداز میں اسلام کی دعوت دیتے کہ وہ لا محالہ اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ادھر ادھر جاتے وقت کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لٹکا لیتے تھے جو اگلی طرف سے ببول کے کانٹوں سے اٹکا ہوتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ لوگوں کی توجہ اور التفات کا مرکز بن گئے اور ان کی تبلیغی مساعی سے اہل یثرب جوخ در جوخ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے روسا بھی شامل تھے۔ اوس میں سے حضرت سعد بن معاذ اور اسد بن حزیر القطائب اور خزرج میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور ابو ایوب انصاری اور سعد بن ربیعہ جیسے ذی اثر اصحاب کے قبول اسلام سے یثرب میں اسلام کو بڑی وسعت حاصل ہوئی۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ حضرت مصعب مسلمانوں نے یثرب کی تنظیم اور تعلیم سے بھی غافل نہ رہے۔ ایک طرف تو انہوں نے سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت سعد بن خیثمہ کے مکان پر با جماعت نماز جمعہ کی بنا ڈالی اور دوسری طرف 9 مسلم انصار کو بڑی محنت سے دینی تعلیم دی۔ اس طرح چند ماہ کے اندر اندر یثرب کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں خدائے واحد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا۔ اگلے سال 13 نبوت میں دین حق کا یہ کامیاب دائی 73 مردوں اور 2 عورتوں کو ساتھ لے کر حج کے لیے مکہ پہنچا۔ حضرت مصعب کو نہ اپنا گھر یاد آیا اور نہ والدین، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے خیام مدینہ کے تمام حالات و واقعات کی تفصیل سنائی۔ حضور سن کر بہت مسرور ہوئے اور انہیں دعائے خیر دی۔ حضرت مصعب کے پاک نفس ہمراہی ان کی تبلیغ سے اتنے متاثر تھے کہ وہ جلد از جلد حضور کے شربت دیدار سے اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے، لیکن سارا مکہ علم برداران حق کا جانی دشمن بنا ہوا تھا، اس لیے احتیاط لازم تھی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں حضور ان کے پاس تشریف لے گئے اور سب کو اپنی بیعت سے مشرف فرمایا۔ حضرت مصعب کی ماں کو جو بیٹے کی آنے کی خبر ہوئی تو اس نے انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں بے حد لعنت و ملامت کی اور رو رو کر ان سے کہا کہ بیٹے اس نئے دین کو چھوڑ دو تاکہ تمہارے لیے میری آغاش محبت پھر واہ ہو جائے۔ حضرت مصعب نے جواب دیا، ماں میں نے اللہ کے پسندیدہ دین کو برضا و رغبت قبول کیا ہے، اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ماں دھمکیوں پر اتر آئی اور کہا
تمہارا علاج وہی ہے جو تمہارے حبش جانے سے پہلے کیا گیا تھا۔ حضرت مصعب نے بھی جرأت کے ساتھ جواب دیا، ماں، کیا تو مجھے زبردستی میرے دین سے پھیر سکتی ہے؟ یاد رکھ، اگر اب کسی نے مجھے ایذا دینے کا ارادہ کیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اب ان کی ماں بے بس ہو کر بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت مصعب نے اسے نہایت نرمی سے سمجھایا، ماں، از راہ خیر خواہی تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ لیکن کفر و شرک ماں کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کواکب درخشندہ کی قسم، میں ہرگز تیرا دین قبول نہیں کروں گی، جا میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ حضرت مصعب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں واپس آ گئے اور ان کے 75 ساتھیوں نے یثرب کو واپسی کی۔ ان نفوس قدسی نے بیعت کے وقت یہ عہد کیا تھا کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر کو اپنے خدوم میمنت سے نوازیں تو حضور اور آپ کے ساتھیوں کی اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ مدد اور حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ان کے واپس جانے کے بعد حضور نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اپنے آقا و مولا کا ایما پا کر ستم رسیدہ مسلمانوں نے اس نئے دارالامن کی طرف ہجرت کا آغاز کر دیا اور 2-3 ماہ کے اندر اندر ان کی ایک معقول تعداد مدینہ پہنچ گئی۔ ان میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے سرور عالم کی ہجرت سے صرف 12 دن پہلے ارض مکہ کو الوداع کہا اور مدینہ پہنچ کر سید الاوس حضرت سعد بن معاذ کے ہاں قیام کیا۔ چند دن بعد سرور کونین بھی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور مسلمانوں کی مدنی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ہجرت کے بعد ابتدائی مہینوں میں انصار کے گھر مہاجرین کے لیے مہمان خانہ عام تھے، لیکن یہ زندگی اور صورتحال منظم نہ تھی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی پرورش اور کفالت کے لیے ایک سہل مگر مستقل اور منظم طریقہ کار کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ ہجرت کے 5 ماہ بعد آپ نے حضرت انس بن مالک کے وسیع مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے مابین عقد مواخات قائم فرمایا۔ آپ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو بلاتے اور ان سے مخاطب ہو کر فرماتے، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اس مبارک مجلس میں حضرت مصعب بن عمیر کا دشتہ مواخات میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رئیس بنو نجار سے قائم کیا گیا۔ ہجرت کے بعد بھی حضرت مصعب برابر دعوت و تبلیغ اور وعظ و تذکیر میں مشغول رہے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر وہ ان 313 نفوس قدسی میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی استقامت، عزیمت اور اخلاص و ایثار کے انمٹ نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے اور جنہیں اصحاب بدر کا عظیم الشان لقب عطا فرمایا گیا۔ حق و باطل کی اس معرکے اول میں انہیں یہ خصوصی شرف بھی حاصل ہوا کہ سرور عالم نے انہیں مہاجرین کا سب سے بڑا علم عنایت فرمایا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی تو اس میں بھی حضور نے علم برداری کا شرف حضرت مصعب کو عطا فرمایا۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا رسول اللہ کے بعد لڑنے سے کیا حاصل اور یہ کہہ کر مدینے کی طرف چل دیا۔ دوسرے گروہ نے کہا حضور کے بعد جینے سے کیا حاصل اور یہ کہہ کر حصول شہادت کی خاطر مردانہ وار لشکر کفار میں گھس گیا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو حضور کے گرد حصار بنا کر حفاظت کر رہا تھا۔ یہ صرف 14 جاں بازوں پر مشتمل تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر شہادت کے جویا ثابت قدم مجاہدین کے دوسرے گروہ میں شامل تھے۔ ان کا سینہ علم دین کا مخزن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو زبان پر بے اختیار یہ آیت جاری ہو گئی سورہ آل عمران کی، جس کا ترجمہ ہے، اور محمد تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سرنگون نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ میں شمشیر برہنہ اور دوسرے میں علم لیے کفار پر ٹوٹ پڑے۔ مشرکین کے مشہور شہ سوار
ابن خمیہ نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا اور ان کا داہنا ہاتھ شہید کر ڈالا۔ حضرت مصعب نے فوراً بائیں ہاتھ میں علم تھام لیا، ابن خمیہ نے دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ انہوں نے کٹے ہوئے بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا، گویا تہیا کر رکھا تھا کہ جب تک سانس ہے پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دیں گے۔ بدبخت ابن خمیہ نے اب جھنجھلا کر ان پر نیزے کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی انی ٹوٹ کر حضرت مصعب کے علم و عشق سے معمور مقدس سینے میں رہ گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جو ہی وہ گرے، ان کے بھائی ابو الروم بن عمیر نے آگے بڑھ کر علم سنبھال لیا اور لڑائی ختم ہونے تک اس کو تھامے ہوئے حق شجاعت ادا کرتے رہے۔ جنگ کے بعد اس علم کو سرنگوں کیے بغیر مدینہ لائے۔ جب قریش میدان جنگ سے واپس چلے گئے اور مسلمان اپنے شہداء کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے جوانانہ مصعب چہرے کے بل گرے ہوئے خاک و خون میں غلطاں ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت سے سخت صدمہ پہنچا۔ آپ اس پیکر علم و عمل کی لاش کے قریب کھڑے ہو گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: مومنین میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا اسے سچ کر دکھایا، بعض ان میں سے اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ارادے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا: میں نے مکے میں تمہارے جیسا حسین اور خوش لباس اور کوئی نہ دیکھا تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال گرد آلود اور الجھے ہوئے ہیں اور تمہارے جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہو گے۔ پھر آپ نے حضرت مصعب کی تکفین کا حکم دیا۔ اس شہید راہ حق کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں مستر کیے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ بالآخر حضور نے فرمایا کہ سر چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں کو اصغر گھاس سے چھپا کر اس شہید حق کو سپرد خاک کر دو۔ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی اور یوں وہ پیکر صدق و صفا دنیا ظاہر بین کی نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ حضرت مصعب کی شادی مشہور صحابیہ حضرت حمنہ بنت جہش سرور عالم کی پھوپھی زاد بہن سے ہوئی تھی۔ ان سے ایک خرد سال بچی زینب اپنی یادگار چھوڑی۔ حضرت مصعب بن عمیر کا شمار اجل صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے عین جوانی کے عالم میں عیش و تنعام کی زندگی یکایک محض اللہ کے لیے ترک کر دی اور راہ حق میں ایسے ایسے مصائب جھیلے کہ ان کا حال پڑھ کر جھرجھری آ جاتی ہے۔ حضرت مصعب کی اسرت و مصیبت کو دیکھ کر نہ صرف اصحاب کرام بلکہ فخر موجدات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی آبدیدہ ہو جاتے تھے، لیکن خود حضرت مصعب کے صبر و شکر اور استغنا کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت حشاش بشاش رہتے تھے اور لذات دنیاوی کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ حضرت مصعب سابقون اولون کے اس مقدس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جسے راہ حق میں 3 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا۔ مدینہ منورہ میں ان کی تبلیغی مساعی کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ علم و فضل کے اعتبار سے ان کا پایہ اتنا بلند تھا کہ بعض صحابہ کو ان پر رشک آتا تھا۔ میدان احد میں ان کی تکفین جس طریقے سے ہوئی وہ بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابہ کے لیے مدت العمر مائے عبرت بنی رہی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے پرتکلف کھانا آیا تو ان کو ابتدائی اسلام کا زمانہ یاد آ گیا۔ بولے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے اور ایک چادر کے سوا ان کو کفن میسر نہ ہوا، ہمیں شاید دنیا ہی میں سب نعمتیں دے دی گئیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ کئی اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جب کبھی حضرت مصعب کا ذکر آ جاتا تھا تو چشم پر آب ہو جاتے تھے اور ان کی زبان سے اس مرد حق کے لیے سلام اور مغفرت کی دعا نکلتی تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔